جناب سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے صبح و شام اجازت لے رہے ہیں، بالآخر اجازت مل گئی. جی اور اجازت بھی ملی ہے 8 پہر کی کہ ٹھیک ہے جاؤ اور 8 پہر میں واپس آ جانا، چونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں، نہ مجھے نظر آئے، نہ میں کسی کام کو خود سے سر انجام دے سکوں، اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتی. ماں کی اجازت ملی، ننگے پاؤں دوڑ پڑے ہیں، دوڑتے دوڑتے حضور کے مبارک شہر مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں. اور جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی غرض سے شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے. بعض حضرات نے کہا کہ حضور کسی غزوہ میں مشغول تھے، صحیح، اور بعض نے کہا کسی قبیلے میں صلح کی غرض سے تشریف لے گئے تھے. بہرحال حضور وہاں موجود نہیں تھے. کاشانہ مصطفیٰ پر دستک دی گئی، دروازہ کھلا اور اندر سے جو ہستی جنہوں نے کلام کیا ہے وہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، گنگریالے بال، داڑھی پر سفر کے گرد، لباس جو ہے وہ مٹی کوئی بوسے لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کیفیت میں دیکھا تو نظر آتا ہے کہ کوئی دور کا مسافر ہے. کہا کہ میں کائنات کے تائیدار سے ملنے آیا ہوں. فرمایا کہ وہ تو ہے نہیں، وہ تو فلاں کام کی غرض سے گئے ہوئے ہیں. ایک لمحہ نہیں لگائے اور واپس روانہ ہو گئے. حضور کا دیدار اور حضور کی زیارت نہ ہو سکی. کیوں؟ ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ 8 پہر سے پہلے واپس پہنچو. اللہ اکبر. اب وہ تو مدینہ آئے، شہر نبی آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کاشانہ اقدس کی کنڈی کو کھڑکایا، سیدہ عائشہ سے گفتگو ہوئی، واپس چلے گئے. لیکن دلوں کے حال جاننے والے محبوب خدا سے اپنا کون سا غلام چھپا ہوا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو وہی خوشبو جو رحمان کی خوشبو یمن سے آتی تھی، آج وہ خوشبو قریب قریب سے آ رہی تھی. کیا کہنے. اللہ. واہ 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 واہ. حضور علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، میری غیر موجودگی میں کیا کوئی آیا ہے یہاں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ اس کیفیت، اس خد و خال کی ہستی اور شخصیت تشریف لائیں. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہر چیز جو تمہیں چمکتی ہوئی اور نورانی نظر آ رہی ہے، یہ نورانیت کسی اور کے سبب سے نہیں، میرے عاشق اویس کے سبب سے. اللہ اکبر. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ بتائیے کہ کیا انہیں دیکھنے والوں سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پیار اور محبت نہیں عطا فرمائی؟ یہ بھی ایک زاویہ ہے نا دیکھنے کا اور سوچنے کا، کہ جہاں یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس کا حقیقی اطلاق اور مصداق سب سے پہلے حضرت اویس قرنی کے لیے ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ماں کے حکم کی تعمیل، دوسری طرف شدت جذبات کے ساتھ دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی پہنچنا. جس غرض اور جس مقصد کے لیے پہنچے تھے وہ کام بھی پورا نہ ہوتا ہو اور واپس چلے جائیں تو کائنات کے تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انہیں محروم رکھ سکتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے نہ صرف انہیں پہچانا، ان کی شناخت اور پہچان بتائی، بلکہ آج بھی اگر تذکرہ موجود ہے تو پھر وہ امام مسلم نے جو احادیث ذکر فرمائیں اور پھر اسی بنیاد پر حضور اپنے صحابہ کے سامنے یہ ایک بات اور علماء نے ذکر کی ہے. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ ماں کی حکم کی تعمیل کی وجہ سے، حکم کی تعمیل کی وجہ سے آپ حضور کا دیدار نہیں کر سکے. صوفیاء نے ایک اور بات بھی ذکر کی، فرمایا کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو حضور کے دور کے قطب تھے. واہ واہ واہ. زمانہ مصطفیٰ میں مقام قطبیت پر فائز تھے. واہ 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 واہ. اور جو قطب ہوتا ہے وہ پوشیدہ اور مخفی ہوتا ہے. اللہ کہا کہ یہ جو مقام قطبیت تھا اس بنیاد پر آمنا سامنا نہیں ہوا. واہ واہ واہ. اور جو تیسری وجہ ذکر کی ہے، وہ تیسری وجہ یہ ذکر کی گئی کہ چونکہ آپ کا جو غلبہ حال اور استغراق تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ نہ جانے وہ کیا کیفیت ہوتی کہ وہ جلوہ یار کر لیتے. اللہ. تو اس حال کے غلبے کی وجہ سے اور استغراق محبت کے سبب سے فرمایا کہ وہ آمنا سامنا نہ ہو سکا. نہ جانے کیا کیفیت ہوتی کہ جب اس محبوب اور محب کا آمنا سامنا ہو جاتا. ہمیں تو سالوں بعد مولانا عبد الرحمن جامی نظر آتے ہیں کہ جنہیں مدینہ آنے سے روکا جا رہا ہے. کیا کہنے. یہ تو کیفیت عبد الرحمن جامی کی ہے. اور آپ اندازہ لگائیے یہی مولانا عبد الرحمن جامی جو شواہد النبوہ میں اپنے اس کتاب میں حضور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان
اور عظمتیں اور عفتیں بیان کر رہے ہوں، یہاں جامی کا یہ عالم ہو کہ کہیں سگت را کاش جامی نام ابودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، یا رسول اللہ کاش کہ آپ کا ایک کتا ہوتا اور اس کتے کا نام جامی ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جب جی امیر اہل سنت بھی اپنے لیے جب سگے اتار کا وہ استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ کیا بات ہے، ہمیں تو یہ درس اور یہ سبق ابھی نہیں ملا، یہ تو عبد الرحمن جامی نے دیا۔ یا رسول اللہ آپ کا ایک کتا ہوتا، اس کتے کا نام جامی ہوتا کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، آپ اپنے اس کتے کو بلاتے تو اسی بہانے مجھ جامی کا نام آپ کی زبان پر آ جاتا، میرے لیے یہی کافی۔ واہ 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 واہ، اور یہاں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو یہ اس جانب توجہ دلانا مقصود ہے کہ عبد الرحمن جامی اگر اس کیفیت کے ساتھ آئیں کہ آمنا سامنا ہو گیا تو مجھے جواب دینے کے لیے خود مزار سے باہر آنا ہوگا، اللہ، اور یہاں جناب اویس قرنی کی کیفیات کیا ہوں، اللہ، جو اتنے میلوں دور سے اپنی محبت کی مہکاریں مدینہ تک پہنچاتے ہوں، اللہ، پھر وہ محبت جو ہے جب آمنے سامنے ہو جائے گی تو پھر وہ کیفیات کیا ہوں گی، وہ پھر کیفیات آپے سے باہر ہوں گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ خفی ہی رہے، چونکہ ہم نے اس کو ولایت بھی مخفی عطا کی ہے، اس کا عشق بھی ہمیشہ چھپے رہنا چاہیے، ورنہ سامنا ہو جاتا تو ان کیفیات کو لوگوں کے سامنے آشکار ہو جانا تھا، اور اس کے آشکار ہو جانے سے آپ کی ولایت پر بات آنی تھی۔ کہا ولایت بھی قائم رہے گی، اور وہ ولایت بھی ایسی ہوگی کہ سارے ولی آپ کی بارگاہ سے خیرات پاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔